اس جملے نے کہ حضرت سید صاحب تشریف رکھیے، کوتوال صاحب کے اوپر کیا اثر پڑا ہوگا؟ ان کی کوتوالی اور پولیس کا آفیسر ہونا تو وہ ایک جگہ، آپ نے فرمایا سید صاحب تشریف رکھیے، وہ بیٹھ گئے۔ اب حضرت نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مزاج اچھا ہے آپ کا، آپ خیریت سے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد عرض کیا کہ حضور سید صاحب یہ بتائیے کہ اگر کمشنر آف پولیس اور گورنر آف دی پروونس، یہ جو صوبائی گورنر ہے پروونس، اس کا اگر کوئی میسج، کوئی اگر پوسٹ مین میسنجر اگر کوئی میسج لے کر کمشنر کا اگر آپ کے پاس آ جائے تو یہ گستاخی تو نہیں ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، یہ تو گستاخی کیا ہے، یہ تو کمشنر کے لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس میسج لے کر کے اور پوسٹ اور ڈاک لے کر کے۔ تو بس اعلیٰ حضرت مؤدب بیٹھ گئے اور عرض کیا حضرت سید صاحب میں آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادنا میسنجر ہوں، میں ایک پوسٹ مین ہوں، میں ڈاکیہ ہوں، ادنا میسنجر ہوں، میں اب آپ کے نانا جان کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کا بھی میں خادم ہوں، آپ کے نانا جان کے دربار کا میں کتا ہوں، میں خادم ہوں، آپ کے نانا جان کا پیغام سید صاحب یہ ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے، آپ کے نانا جان کا پیغام یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے۔ اندازہ کیجیے، یہ کوتوال کو نصیحت ہو رہی ہے، کوتوال صاحب کی آنکھیں نیچے تھی، رو رہے سید تھے، رگوں میں ہاشمی خون دوڑنے لگا، آباؤ اجداد کی برکتیں خون میں دوڑنے لگی اور روتے رہے، اور یہاں تک کہ وہاں سے کوتوال صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ حسین میاں فرماتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد جب کوتوال صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو اللہ اللہ ان کے جسم پر شیروانی تھی، پیجامہ پورا تھا، داڑھی شریف تھی، اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت میرے دوستوں اندازہ دیکھیے، نصیحت کے انداز دیکھیے، بے ادبی نہیں ہونے دی، کوئی سختی نہیں برتی کہ آپ کیوں کیجیے ایسا، یہ شریعت یہ کچھ نہیں، آپ کے نانا جان کا یہ میسج ہے، آپ کے نانا جان کا یہ پیغام ہے۔ اور سنو میرے دوستوں، آپ سنیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ خوش رکھے، انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر رضا ہوتا رہے گا، اور یہ رضوی غلام، رضوی کتا ذکر رضا کرتا رہے گا، سناتا رہے گا۔ میں صحابہ، ایک مسلم اسٹیٹ ہے صحابہ، ضلع ایٹا میں وہاں گیا، زمینداروں کی بستی ہے، وہاں پر 4-5 بزرگ مجھے ملے، بڑی بڑی داڑیاں، خان صاحب پٹھان، بڑے بڑے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ حضور بریلی شریف سے حاضر ہوا۔ اچھا بریلی سے، بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں انہی کے در سے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سنو، ایک میں کرامت اعلیٰ حضرت کی بیان کرتا ہوں۔ میں بالکل سنبھل کر بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت جب سہاور آئے تھے تو اسٹیشن سے لے کر کے اور چودھری نواب عبدالحمید خان صاحب کی کوٹھی تک دونوں طرف لائٹیں اور نیچے انہوں نے کارپیٹ اور کپڑے بچھا دیے تھے اعلیٰ حضرت کے استقبال کے لیے۔ یہ سہاور کی بات ہے۔ اللہ اللہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مجلس میں، داڑھی سنت رسول ہے، اس کے اوپر کچھ بیان فرمایا، تو وہ خان صاحب کہنے لگے کہ اس مجلس کے اندر ہم لوگ 16 آدمی تھے، اور جب ہم اٹھے تو مولانا اس دن سے آج تک یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ ہمارے چہروں پر داڑیاں۔ میرا مجدد اللہ اللہ، قوموں کی قسمت کو بدلنے والا، فسق و فجور کی راہوں سے ہٹا کر ایمان اور یقین کی شاہراہ پر چلانے والا، کیا پوچھنا ہے میرے مجدد کا اور کیا پوچھنا ہے میرے مجدد کی شان کا۔ آؤ اسی سلسلے میں اور واقعہ سنتے چلو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مضمون میرا مکمل نہیں ہو پائے گا، اور مکمل بھی کیسے ہو، اللہ اکبر۔ ارے اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے، اللہ اللہ، اس کام کا احاطہ جب نہیں ہو سکا تو ان کی سیرت کے اوپر مضامین کیسے مکمل ہو سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سر ضیاء الدین مرحوم
وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت مولانا سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ہیڈ آف دی اسلامک ڈپارٹمنٹ تھے ان دنوں میں علی گڑھ میں. ڈاکٹر صاحب برلن آنا چاہتے تھے ریاضی میتھمیٹکس کے ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے. حضرت پروفیسر سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ برلن جائیں گے، جرمن میں جا کر آپ تحقیق کریں گے، تو یہاں بریلی چلے جائیے. وہ ڈاکٹر صاحب مولانا اشرف صاحب کو دیکھنے لگے کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ، میں میتھمیٹکس میں اور اسکالر ہوں، اور میتھمیٹکس یہ میرا مضمون ہے، اور ہندوستان میں میرا کوئی مد مقابل نہیں. میں اس ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے میں برلن جانا چاہتا ہوں، اور ایک یہ مولوی کا راستہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بریلی چلے جاؤ. اللہ اکبر. ریاضی کے مسئلے کے لیے ڈاکٹر صاحب حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مولانا سید سلیمان اشرف نے کہا کہ دیکھیے آپ برلن بھی جائیے گا، لیکن برلن جانے میں ہزاروں روپے خرچ ہوں گے، اور بریلی جانے میں یہ 2-3 روپے خرچ ہوں گے، تو آخر اس میں تکلف کیا؟ بریلی چلے جائیے. ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں بات آ گئی. ڈاکٹر صاحب سن چکے تھے کہ مولانا بہت سخت ہیں، وہ علی گڑھی لوگوں کو سامنے آنے میں بڑا تکلف ہوتا ہے، شریعت کے بڑے پابند ہیں، بڑے متقی ہیں. پہلے تو وہ ہیجیٹیشن میں تھے، لیکن خیر بعد میں انہوں نے طے کر لیا اور وہ آ گئے. بہت مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے میرے دوستوں اور بھی چیزیں مختصر لمحات میں بیان کرنی ہیں. اللہ اکبر. جب وہ بریلی آئے تو اعلیٰ حضرت نکلے نماز پڑھ کر کے، اور حسنین میاں نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ ضیاء الدین ہے، پروفیسر ضیاء الدین علی گڑھ سے آئے ہیں اور ایک مسئلے کی تحقیق کرنی ہے. اعلیٰ حضرت نے فوراً فرمایا کہ پروفیسر صاحب وہ مسئلہ کیا ہے؟ پروفیسر حیران تھے کہ اللہ اکبر، میں اس میتھمیٹکس کا اسکالر ہوں، اور اتنی جلدی میں انہوں نے کہا کہ حضور تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا وقت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب کچھ تو بیان کیجیے، آخر وہ مسئلہ ہے کیا؟ کچھ ذرا بیان کیجیے. اللہ اللہ، ضیاء الدین کی نگاہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہی تھی کہ آج کس امام سے اور کس تھیوریوں والے سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. اللہ اللہ، یہ کیسی شاندار یہ تھیوری، کیسی شاندار یہ نالج، اور اتنی شاندار ریسرچنگ پاور، اور ایک میں ریلیجس گائیڈ کے اندر، اسپریچول گائیڈ کے اندر، اس ریلیجس ریفارمر کے اندر، اور یہ تحقیقی شاندار کرامت میں دیکھ رہا ہوں. سر ضیاء الدین سے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بہت آسان ہے. میرے دوستوں وہ سر پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگے، اللہ اکبر کہ میں کہاں آ گیا، کس بحر علم کے سامنے اب میں آ گیا ہوں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ نے بڑی آسانی سے وہ جواب جس کے لیے برلن جانا چاہتے تھے سر ضیاء الدین، آپ نے چند گھنٹوں میں وہ جواب آپ نے دے دیا. اچھا، اب جواب کیسے دیا سنیے. ارشاد فرمایا کہ ضیاء الدین صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ جواب ان رائٹنگ چاہتے ہیں، اور میں بھی جواب ان رائٹنگ دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاں، تہجد اور نماز صبح کے درمیان ذرا دیکھیے، شب و روز دیکھیے میرے دوستو، تہجد اور نماز صبح کے درمیان، یعنی دن بھر کام کرنے والا مجدد رات بھر عبادت اور ریاضت کر، تو تہجد اور نماز صبح کے درمیان اگر کوئی رائٹر میرے پاس آ جائے تو میں بتاؤں گا اور وہ رائٹنگ کرے گا. سر ضیاء الدین نے کہا کہ اچھا حضور میں انتظام کیے دیتا ہوں. چنانچہ وہ رائٹر کا انتظام ہو گیا، اور وہ رائٹر بالکل نماز تہجد کے وقت سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آ گیا. آپ نے نماز تہجد سے لے کر کے اور صبح کی نماز تک وہ مسئلہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے جواب میں آپ نے ان رائٹنگ لکھا دیا. جس وقت صبح کو سر ضیاء الدین نے وہ مسئلہ دیکھا تو وہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان میں اور اللہ اللہ اتنا بڑا میتھمیٹکس کا جاننے والا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے برلن میں ویسٹنگ آف ٹائم کی ہے، میں نے برلن میں وقت ضائع کیا ہے. یہ میرا جو اسکالر ہے یہ اتنا بڑا اسکالر ہے کہ یورپ کا کوئی میتھمیٹکس کا جاننے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے. اب میں بیان جو کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے، علماء کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب سر ضیاء الدین چلنے لگے
تو جیسا کہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی رخصت ہوتا ہے تو کچھ نظر پیش کرتا ہے. سر ضیاء الدین نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی اور یہ جواب کے لیے آپ نے تکلیف کی اور لکھایا اور یہ، تو انہوں نے کچھ نظر دینا چاہا، کچھ پیش کرنا چاہا. اعلیٰ حضرت میرے دوستو، رئیس ابن رئیس، اللہ اللہ، میرے دوستو ہم فقیر ہیں لیکن میرا آقا و مولا اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے غنی تھا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب آپ بالکل تکلف نہ کریں، میرے یہاں یہ اس کا کوئی دستور نہیں ہے. اور آپ نے بالکل انکار کر دیا. لیکن پروفیسر نے بہت زیادہ زور دیا کہ حضور کچھ. تو فرمایا کہ اچھا پروفیسر صاحب بیٹھیے، اب تشریف رکھیے. فرمایا کہ اگر مجھے آپ یہ نظر جو گفٹ دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں. تو فرمایا کہ سر ضیاء الدین صاحب، پروفیسر ضیاء الدین صاحب، میں خوش ہو جاؤں گا، میری ایک بات مان لیجیے. اب جناب پروفیسر ضیاء الدین بالکل مؤدب بیٹھ گئے. اللہ اکبر. ایک امام وقت سے سامنا تھا، ان کے سامنے ان کی نگاہوں میں وقت کا امام، میتھمیٹکس کا سب سے بڑا اسکالر موجود تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، میں خوش ہو جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر سرکار دو عالم کی سنت اور داڑھی اگر آ جائے، اگر آپ داڑھی رکھ لیں، آپ اگر چاہتے ہیں احمد رضا کو خوش کرنا تو آپ کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے. ہے کسی کا جگر؟ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے تبلیغ کی وہ شاہراہیں جن شاہراہوں پر چل کر میرا امام کہاں آج نظر آ رہا ہے؟ سر ضیاء الدین ان کی خدمت میں نظر آ رہا ہے. ضیاء الدین صاحب رونے لگے اور مصافحہ کر کے چلے گئے. بات یہاں ختم ہو گئی. اب سنیے، سر ضیاء الدین صاحب میرٹھ کے رہنے والے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا صدیقی خاندان، حضرت مولانا احمد مختار صدیقی میرٹھ کے رہنے والے، مولانا عبدالعلیم صدیقی، مولانا بشیر احمد صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کو جانتے. یہ سارا خاندان جو ہے میرٹھ میں. حضرت مولانا شاہ محمد عارف اللہ قادری یہ بھی میرٹھ کے رہنے والے. ان کے والد ماجد حضرت مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور مرید، یہ لوگ سب میرٹھ کے رہنے والے تھے. اور سر ضیاء الدین بھی میرٹھ میں تھے. جس دن اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ پروفیسر ضیاء الدین کے پاس گئے اور کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آج میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا. تو پروفیسر ضیاء الدین روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب آپ نے یہ خبر سنائی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ سنتے جائیے اور نوٹ کیجیے. مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب بیٹھ گئے. پروفیسر ضیاء الدین نے کہا کہ مولانا یہ جو ضیاء الدین کے چہرے پر آپ داڑھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پیر کی نشانی ہے. یہ آپ کے پیر کی نشانی ہے. روتے جاتے تھے ضیاء الدین اور اپنے ہاتھوں کو داڑھی پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا پیر وہ تھا کہ اس کی نشانی میرے چہرے میں داڑھی کی صورت میں نمایاں. کیا پوچھتے ہیں؟ اے رضا فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری منزلوں سے گزرتے ہوئے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسائل کی طرف توجہ کی تو جو مسئلہ سامنے آیا اس کو پانی کر کے دکھا دیا. عزیزوں اور دوستوں، انشاءاللہ مزید اجلاس اللہ نے چاہا، جیسا کہ ابھی آپ نے مسز میئر سے بھی آپ نے سنا اور الحاج ایجی خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے. اللہ اللہ یہ نگراں ہیں اور انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ جو کچھ کام کیا ہے یہ فیضان ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا.
آئندہ سالوں میں انشاءاللہ تعالی یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں ان رائٹنگ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور آئے بریلی شریف میں اللہ اکبر دین کے کاموں کا آغاز ہوا. دین فتاوے آتے رہے، ایک نہیں دو نہیں 400 فتاوے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آتے تھے. اور صرف اردو میں نہیں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتاوے آتے تھے. اندازہ کیجئے کہ اس مجدد کا حال یہ ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا علم ہے جس کو علم کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اس کو نہ جانتے تھے. یعنی سارے علوم، بلکہ وہ علوم جو صرف ویسٹرن دنیا جس کو جانتی تھی، اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے. اعلیٰ حضرت کے علم جفر کا رات کو ستارے دیکھ کر، تاروں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ ٹائم یہ ہوا ہے. دن کو سورج دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ ٹائم یہ ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک دن بدایوں میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد لوگوں نے سلام پھیرتے ہی اور سورج کی طرف، مشرق کی طرف دیکھنا شروع کیا. فرمایا کہ ابھی مت دیکھو، ابھی 42 سیکنڈ سورج کے نکلنے میں باقی ہیں. ہے کوئی ایسا ریفارمر جو ایک سیکنڈ کے اوپر اس کی نظر ہو؟ اللہ اکبر. یہاں سیکنڈ اور منٹ کے اوپر اس کی نظر ہے. سارے مسائل کو جاننے والا. اسی لیے تاج الفحول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ حضرت آپ کو یہ حق ہے کہ آپ جس وقت چاہے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ اس فن سے واقف ہیں. ایک سیکنڈ آپ کو معلوم ہے کہ اب سورج نکل رہا ہے اور اب ڈوب رہا ہے. اللہ اکبر. علم جفر. آج میرے دوستو 2 کتابیں اگر کوئی پڑھ لے، ایک کتاب، ایک تو علم جفر کا کوئی جاننے والا جس کا تعلق ہی ستاروں سے ہوتا ہے. آدمی پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ کب مرے گا اور کیا بیماری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان ساروں کا تعلق علم جفر سے. 1329 ہجری میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ نواب آف رامپور کی بیوی اور بیگم بیمار ہے. سوال ہوا کہ بیگم آف رامپور، بیگم آف نواب رامپور جس مرض میں مبتلا ہے اس کو شفا ہوگی یا نہیں. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا. لوگ منچلے تھے رامپوری، وہ آگے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت بتائیے. نواب صاحب نے سوال کیا. علم جفر کا قاعدہ یہ ہے کہ جو جواب نکلے صاف صاف بیان کر دو. آپ نے فرمایا کہ نواب صاحب سے کہہ دو کہ ان کی بیگم، ان کی وائف بیمار ہیں، اگر وہ سنی بن جائیں، یہ دیکھیے مجدد کا رنگ دیکھیے، اگر وہ شیعیت سے توبہ کر لیں اور اہل سنت و جماعت بن جائیں، سنی بن جائیں، تو ان کو شفا ہوگی. بیگم کو بڑا غصہ آیا کہ اب انہوں نے تو گویا ہمارے مذہب کے اوپر، یعنی ہم مذہب چھوڑ دیں. بیگم نے کہا جی میں تو مذہب نہیں چھوڑوں گی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چھوڑو نہ چھوڑو، بہرحال اگر تم نے توبہ نہ کی شریعت سے تو تمہیں شفا نہیں ہوگی. بتاؤ ہے کوئی میڈیسن کا جاننے والا اس دنیا میں جو اس انداز سے بات کر رہا ہو؟ اللہ اکبر. نواب رامپور حیران تھا کہ بیوی بیمار ہے، اس کو کیسے سنی بنایا جائے. وہ ضد میں تھی کہ سنی بنے گی. تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا اگر یہ شفا اس کو نہیں ہوگی تو یہ بتائیے کہ بیگم آف نواب آف رامپور کا انتقال کہاں ہوگا؟ رامپور میں ہوگا یا نینی تال میں ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، جانے وہ لوگ کس حماقت کی دنیا میں رہتے ہیں. ارے نبی کو علم غیب نہیں کہ جس کی ذات گرامی اور جس لفظ کے لغوی معنی یہ ہے کہ نبیٌ فعیل کریم، ارے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور نبیٌ کے معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. اللہ اکبر. یہ عجیب بات ہے. یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ جیسے کوئی شخص کہہ دے
کہ یہ متکلم تو ہے مگر کلام کر نہیں سکتا، یہ مقرر تو ہے مگر تقریر کر نہیں سکتا، یہ اسپیکر تو ہے مگر اسپیکنگ پاور اس کے اندر نہیں ہے۔ جب بے وقوف کوئی پاگل ہوگا، ارے جب مقرر ہوگا تو وہ تقریر بھی کرے گا، متکلم ہوگا تو وہ کلام بھی کرے گا۔ نبی ہو اور غیب نہ ہو یہ متضاد ہے۔ جو نبی ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے غیب جاننے والا بھی ہوگا اور غیب بتانے والا بھی ہوگا، ورنہ پھر نبی النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، یہ نبوت کے معنی ہے۔ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، نبوت کہتے ہیں اس کو جو انسین نالج پر کنٹرول رکھتا، انسین نالج کو جانتا۔ دیکھیے مگر میں تو ایک ولی اور حضور غوث العظم کے غلاموں کے غلام کی بات میں بتا رہا ہوں، ابن جعفر کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کا انتقال نینی تال میں نہیں ہوگا اور رامپور کے قریب محرم کے مہینے میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ پورے ہندوستان میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ذیقعد اور ذی الحجہ کا مہینہ آیا اور خطوط آنے شروع ہو گئے اعلیٰ حضرت سے۔ فرمایا کہ ٹھہرو بھی محرم کو آنے دو۔ نواب رامپور نینی تال ہل اسٹیشن میں اس وقت تھے اپنی بیگم کے ساتھ۔ گورنر آف یو پی کا ٹیلی گرام آیا نواب صاحب کو کہ فوراً آپ پہنچیے۔ نواب رامپور ساتھ چلے، تنہا جانا چاہتے تھے، بیگم نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بیگم نکلی اپنے شوہر کے ساتھ اور رامپور پہنچی۔ محرم کا مہینہ آیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ محرم کے مہینے میں رامپور شہر کے قریب اس کا انتقال ہوگا۔ وہ پہنچی اور رامپور شہر کے قریب اپنے محل میں پہنچی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ خاصان خدا خدا نباشن ولیکن ز خدا جدا نباشن۔ اللہ اکبر۔ دیکھا اپنی علم جعفر کا کلام، یہ کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ستاروں پر نظر ہے، کائنات پر نظر ہے، اور کمال بھی کیسا، ایسا کمال اللہ کا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ اپنے انتقال سے 4 ماہ 22 دن پہلے، یہاں تو عالم یہ ہوتا ہے بڑے بڑے محققین میرے دوستو کھانا کھا کر سوتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جی قیلولہ فرما رہے تھے حضرت، ان کا انتقال ہو گیا، رات کو سوئے تو صبح کو معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ 4 ماہ 22 دن قبل، ارے جس کی ولادت قرآن پاک کی آیت سے نکل رہی ہو، تو اللہ اس مجدد کا کیا کہنا کہ اپنی وفات کی خبر بھی وہ دے رہا ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ 4 ماہ 22 دن قبل آپ نے اس آیت سے اپنے انتقال کی خبر دے دی۔ اللہ آپ بیمار ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستو، ذرا سننے کی بات ہے، بیمار ہیں، مجدد دیکھو، لیکن جماعت نمازوں کا اہتمام کا عالم یہ کہ چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، تو لوگ آپ کو کرسی پر اٹھا کر کے مسجد میں لے جاتے تھے تاکہ آپ جماعت میں شریک ہوں۔ اللہ، اس زمانے میں بھی تصنیف اور تالیف کا کام جاری ہے، تصنیف اور تالیف کا کام ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ پروفیسر عبدالحکیم لاہوری، بہت بڑے میرے دوستوں پروفیسر گزرے ہیں، حاکم علی لاہوری، پروفیسر حاکم علی لاہوری اسلامیہ کالج کے بہترین پروفیسر تھے اور اعلیٰ حضرت کے بڑے شہنائی تھے۔ انہوں نے لکھا کہ حضور یہ جو سائنس ہے، کچھ آپ ایسا مسئلہ ہمیں بتائیں اور کچھ نرمی اختیار کیجئے تاکہ اسلامی مسائل کو سائنس کے مطابق کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ پروفیسر حاکم علی، آپ مجاہد ہیں،
آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مگر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گویا قرآن اور حدیث کو ہم سائنس کے مطابق کر دیں؟ فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ کمال کی بات نہیں. اگر قرآن اور حدیث کو موڑ توڑ کر اگر سائنس کے مطابق کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث نے سائنس کو قبول کر لیا. فرمایا کہ کمال پروفیسر صاحب یہ ہے کہ آپ سائنس میں وہ بات پیدا کر دیجئے کہ سائنس قرآن اور حدیث کے فیکٹ کو قبول کر لے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اندازہ کیجئے کہ محلہ سوداگران میں بیٹھ کر اور سائنس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، میتھمیٹکس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے شب و روز کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے، دین متین کی اشاعت کرتے ہوئے، الحمدللہ یہ آفتاب اہل سنت تقریباً 67 سال اللہ اللہ دین متین اور دین حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتا ہوا اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی، حاضری کے لیے بالکل تیار ہے. کسی نے عرض کیا کہ حضور، جب کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو فوراً جواب دے دیتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کتب خانے میں جا کر کتاب دیکھیں. فرمایا کہ مولانا بات یہ ہے کہ قبر میں جو سوال ہوگا تو وہاں ہم کہاں سے کتاب لائیں گے؟ جب کوئی آدمی تقریر کے لیے کہتا تو فرماتے کہ ابھی تک تقریر جو ہے میں اپنے نفس کو تقریر کر رہا ہوں. میرا مجدد، میرے دوستو، میرا مجدد وہ تھا جو قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھا. شریعت کی چادر آپ نے اوڑھ لی تھی، تصوف و حقیقت و معرفت کو اس چادر میں آپ نے چھپا لیا تھا. ورنہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. قدم قدم پر جو آپ نے نصیحت کی ہے، اللہ اکبر. اس انداز سے دین متین کی خدمت ہو رہی ہے. اور صرف آپ 3 واز کہتے تھے سال میں. ایک تو میلاد شریف کے موقع پر، وہ الحمدللہ وہ مجلس اب بھی ہوتی ہے بریلی شریف میں. ایک اپنے پیر و مرشد کے عرس کے موقع پر، اور ایک مسجد بی بی جی محلہ بہاری پور، اس زمانے میں بھی مدرسہ تھا، جلسے دستار فضیلت. بس یہ موقع. ایک مرتبہ والضحیٰ کی تفسیر پہ 6 گھنٹے آپ نے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میں اتنا وقت کہاں سے لاؤں میرے عزیزوں، میرے دوستوں. اور فرمایا کہ میری جو خدمتیں ہیں ان خدمتوں میں میری زندگی کا 3 مقصد ہے. سنو، فرمایا کہ ایک تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حمایت کرنی. جی فرمایا کہ ڈیفینس آف دی پروفیٹہڈ، آفس آف دی پروفیٹہڈ، ڈیفینس آف دی آفس آف دی پروفیٹہڈ. فرمایا کہ حضور کی جو نبوت کی حفاظت ہے اور مقام نبوت کی جو حفاظت ہے، یہ میری زندگی کا نصب العین ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ حضور کے منکر اور گستاخ ہیں، فرمایا ان کی تردید کریں. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی بے دین اگر سر اٹھانا چاہتا تھا تو اس کو سوچنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اعلیٰ حضرت تک آواز پہنچ جائے. وہ جانتا تھا کہ سر اٹھنے سے پہلے قلم کر دیا جائے گا، کتاب لکھنے سے پہلے اس کا جواب تیار ہوگا. زبان سے آواز نکلے گی تو اس آواز کی پکڑ کرنے والا کوئی موجود ہوگا. اعلیٰ حضرت کی تلوار، اعلیٰ حضرت کا قلم تلوار کی طرح چلتا رہا. آج آپ کا یہ خادم آپ سے کہتا ہے، آپ لوگ یہ معمولی قسم کے لوگوں کی باتوں سے مروب ہو جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، جی 11ویں شریف کا کہاں ثبوت ہے، جی یہ عرس غوث العظم کا کہاں ثبوت ہے، جی یوم رضا کا کہاں ثبوت ہے. ہمارے سنی بھولے بھالے پریشان ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب فلاں مولوی نے یہ بات کہی. سنیو غور سے سنو، ان باتوں میں علماء کرام کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. علماء یہ الحمدللہ ہمارے ناصر ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، یقیناً ان کی مدد ہمارے ساتھ ہے. مگر میں بتاتا ہوں
ہوں آپ کو نسخہ میں دیتا ہوں. جو کوئی مولوی کہے یا غیر مولوی ہو, کسی جماعت کا ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ کسی چیز کا ثبوت آپ سے مانگے, جی یہ عرس کہاں لکھا ہوا ہے, یہ میلاد شریف کہاں لکھا ہوا ہے, یہ فلاں کہاں لکھا ہوا ہے, تو آپ اس سے کہیے کہ جناب کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارا اس مسئلے میں کیا خیال ہے, تم کیا کہتے ہو, اس کو ناجائز کہتے ہو, کیا کہتے ہو, جائز کہتے ہو یا ناجائز؟ وہ کہے گا ناجائز کہتا ہوں میں. تو آپ کہیں اچھا صاحب آپ ناجائز کہتے ہیں, تو سنو, ناجائز وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ نے, اس کے رسول نے اور اجماع امت نے ناجائز کہا ہو. مولوی صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لکھ کر مجھے دیجیے. انشاءاللہ ڈربن میں آج سے لے کر کے, اور خدا آپ کو 100 سال کی عمر عطا فرمائے, اس وقت تک وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ کو ان کے پاس آنے کی ضرورت نہیں کہ صاحب 11ویں شریف, ارے اس سے تو پوچھو جو منکر ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل مدعی تم, دلیل ہم سے مانگو. قاعدہ ہے ان میں مناظرہ کا کہ جو مدعی ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ دار. ہمارے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا, بس یہی دلیل کافی ہے. جی پوچھو صاحب, یہ بڑی بڑی کوٹھیاں, یہ بڑی بڑی کاریں, یہ ٹی وی, یہ ٹیلی فون, اور یہ اڑتا ہوا ہوائی جہاز, اور یہ بھاگتی ہوئی دنیا, اور ڈربن کی یہ چمکتی ہوئی دنیا, کیا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ سارے دلائل تمہارے پاس موجود ہیں؟ صرف تم میلاد شریف کے لیے دلیل مانگتے ہو. مروب مت ہو, ڈرو نہیں, اور ایک بات یاد رکھو کہ ان سے دلیل طلب کرو, نہ ان کے پاس دلیل ہوگی نہ وہ تمہارے پاس آئیں گے, بس. اور اے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں, آج ڈیموکریسی کا دور ہے, ہم کسی کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے, ہمارا مزاج ڈسٹرب نہیں ہے, ڈسٹرب ہم نہیں کرتے کسی کو, ہم پیس میکر ہیں. لیکن میں سنیوں کی جانب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جن مقامات میں سنیوں کی اکثریت ہے, سنی نماز پڑھنے والے, سنی مسجد بنانے والے, تو کسی غیر سنی کو یہاں حاصل نہیں کہ وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں عام کر کے انٹرفیئر کرے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کے خلاف تقریر کرے اور باتیں کرے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! مسجدیں ہماری, نماز پڑھنے والے ہم, بنانے والے ہم, اور تم آ کر کے انٹرفیئر کرو, تم آ کر کے اس میں تقریر کرو. اور میں یہ مسجدوں کی جو مینجمنٹ ہے, مسجدوں کی جو سوسائٹیاں ہیں اور جو ٹرسٹیز ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سنیوں کی مسجد کے آپ ٹرسٹی اور صدر اور سیکریٹری ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی مسجد میں کوئی بے دین نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اور اگر کسی بے دین کو آپ نے دعوت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیموکریسی کے خلاف کیا. اس کے لیے نوٹس لینے کے لیے ہماری زندہ دل نوجوان یہاں موجود ہیں. یہ اہل سنت و جماعت سنی نظمی سوسائٹی کے اراکین اور سارے سنی یہاں موجود ہیں. یہ نوٹس لیں گے, کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجدیں ہماری ہیں, اور جو مسجدیں اہل سنت و جماعت کی ہیں وہاں نام ہوگا یا رسول اللہ کا, نام ہوگا یا غوث اعظم کا, نام ہوگا امام محمد رضا کا. وہاں میرے دوستو دوسرے لوگوں کا وہاں سوال نہیں. یہ ڈربن ہے, یہ نٹال ہے, یہ خواجہ کی نگری ہے, یہ بغداد کی گلی ہے, یہ بریلی کا محلہ ہے. یہاں میرے دوستو ان لوگوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. جو میرے دوستو اللہ اللہ کوئی دیوبند کے ہاتھوں بند ہے, اللہ اللہ میرے عزیزوں میرے دوستو یہاں ان لوگوں کی گنجائش نہیں. اللہ اللہ جو دیوبند کے ہاتھوں بند ہیں ان لوگوں کی گنجائش نہیں, ان لوگوں کی گنجائش نہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر گھر میں آگ لگ رہی ہے اور باہر نکل کر اعلان کر رہے ہیں دیکھو جی آگ لگ گئی, آگ لگ گئی, خود آگ بجھاتے نہیں. ارے نماز کی تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, مگر کیسے
نماز وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے. نماز نقل ہے محمد الرسول اللہ کی. نماز کاپی ہے محمد الرسول اللہ کی. تمہیں رسول اللہ کے نام سے جو ہے تو تمہاری نماز، ارے تمہاری نماز نماز نہیں، یہ دین کا جنون ہے، یہ بخار ہے، یہ بلڈ پریشر ہے جو لوگوں کو ہو گیا ہے. کیا باتیں کرتے ہیں وہ. نماز ہم فرض ہے، سنیوں 5 وقت نماز پڑھو، بالکل نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، فرائض. لیکن دین کے نام پر جو لوگ آوارہ گردی پھیلا رہے ہیں، جو دین کے نام پر تمہارے ایمان کو لوٹنے والے ہیں، ان لوگوں سے ہوشیار رہو. نہ تم ان کو اپنی مجلس میں آنے کی اجازت دو، نہ تم خود ان کی مجلس میں جاؤ. بالکل بائیکاٹ ہو. بالکل ہم ان کی مجلس میں جا کر ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی مجلس میں جائیں. اور ہم مجلس میں کیوں جائیں؟ ارے ہمیں خواجہ کی مجلس آباد رہے، داتا کی مجلس آباد رہے، میرے رسول کی مجلس آباد رہے. ہم خیروں کی مجلس میں کیوں جائیں گے؟ ہماری مجلسیں کم ہیں. اللہ اللہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال میں نے عرس غوث العظم کے موقع پر ڈربن میں ریکارڈ کیا کہ ایک دن میں 18 جگہ عرس غوث العظم تھا. جی تو دربن کے زندہ ساتھیوں سنیوں، اللہ تمہیں مبارک رکھے، شاد و آباد رکھے. ہماری اپنی مجلس ہے، اپنا مہخانہ ہے، اپنا ساقی ہے، اپنا جام ہے. ہم پینے والے ہیں. میرا غوث پلانے والا ہے، خواجہ پلانے والا ہے، امام محمد رضا پلانے والے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں تمہاری مجلسوں میں جائیں. ہاں اگر تمہیں ضرورت ہو تو آ جاؤ. ہم اپنی مجلسوں میں 11ویں کے نام سے پلائیں گے، خواجہ کے نام سے پلائیں گے، غوث کے نام سے پلائیں گے، رسول کے نام سے پلائیں گے، اعلیٰ حضرت کے نام سے پلائیں گے. تمہیں اگر پینا ہو تو آ جاؤ. کیونکہ یہاں جو جام ملتا ہے وہ جام پیور ہوتا ہے، اس میں پیوریٹی ہوتی ہے، اس میں مکسچر نہیں ہوتا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی. یہاں پیور جام ملتا ہے. یہ وہ جام ہے جو ایسا سرور پیدا کرتا ہے جس میں تمہیں مدینہ نظر آ جائے، بغداد نظر آ جائے، خواجہ نگر نظر آ جائے، اللہ اور بریلی نظر آ جائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہاں وہ جام نہیں ملتا جس میں تمہیں دیوبندی نظر آئے. وہ جام نہیں ملتا کہ کعبے میں جاؤ تو گنگو کا راستہ نظر آئے. وہ جام نہیں ملتا. یہاں تو وہ جام ملتا ہے جو سیدھے تمہیں اجمیر لے جائے، ارے خواجہ نظام الدین کی نگری میں لے جائے، بابا فرید الدین گنجے شکر کی نگری میں لے جائے، صابر علاء الدین کلیری پاک میں لے جائے، قطب الدین بختیار کاکی لے جائے، خواجہ کی نگری میں لے جائے، غوث پاک کی نگری میں لے جائے. وہ جام جو کبھی تمہیں اجمیر دکھائے، کبھی تمہیں بغداد دکھائے، کبھی تمہیں مکہ دکھائے، کبھی تمہیں مدینہ دکھائے، اس جام کو پیو اور اس جام کو توڑ دو اور پھینک دو کہ جس کے پیتے ہی ایک ہی چلہ میں تمہیں کعبے میں جا کر گنگو کا راستہ نظر آئے. ہمیں اس چلے کی ضرورت نہیں، اس چلے کی ضرورت ہے جو چلہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی سرکل میں پہنچائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دن کے 1 بج چکے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ یقین مانیے کہ مجھ جیسا کمزور آدمی، لیکن میں پوری توانائیوں کے ساتھ آپ میں موجود ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ خدا آپ کو زندہ رکھے. بہت سی صحبتیں ملیں گی، بہت سی مجلسیں ملیں گی. اے الہ، اے مالک خوش کتر، اے خالق بحر و بر، واسطہ تجھے تیرے رسول اکرم کا، وسیلہ تیری بارگاہ میں تیرے غوث اعظم کا. امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس سراب قدس قبول فرما. اے امام احمد رضا، اے محلہ سوداگران کی گلی میں اور گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، یہ سارے سنی دامن امید کو پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. آقا آپ نے سارے سنیوں کو ایمان اور یقین عطا فرمایا ہے. دولت عشق مصطفیٰ دے دی، دولت عشق مصطفیٰ دے دی، کس قدر ہے غنی رضا میرا. اے رضا، اے امام احمد رضا، یہ ڈربن کے سارے سنی، کیپ ٹاؤن، لینیزیا، ٹرانسوال کے سارے سنی دامن امید پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. آقا 15ویں صدی
شروع ہو چکا ہے. ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیے, یقین کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیے, اور دعا کیجئے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. دعا کیجئے کہ اس چیسورتھ کی اس آبادی میں اور اس ہل میں آپ کے فیضان کی مندر یہاں تعمیر ہو. آپ کی تدریس, آپ کا فیضان, آپ کے غوث اعظم کا فیضان یہاں سے جاری ہو. جن لوگوں نے عرس شریف میں حصہ لیا سب کے دین میں دنیا میں برکتیں دے. خدا بند عالم, شیطان ہمیں حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے. الہ العالمین ہم ایک ہیں, ہم نیک ہیں. الہ العالمین یہ سب ہمارے بھائی ہیں. ہمارا مرنا, ہمارا جینا, اٹھنا ایک ہے. یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں دو ہو جائیں؟ سن لو, ہم ایک ہیں, ایک تھے, ایک ہیں, ایک رہیں گے. الہ العالمین ہماری یکتائی کو اسٹرانگ کر دے, مضبوط کر دے. یہ ہماری مائیں اور بہنیں سامنے نظر آ رہی ہیں. خداوند عالم ان کے دین میں, دنیا میں, آل میں, اولاد میں برکتیں دے. خداوند عالم ان سب پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر کا سایہ ہو. اللہ چادر بطول کا ان پر سایہ ہو. حسین کی چادر کا سایہ ہو. حضرت چادر کا سایہ ہو. حضرت زینب کی چادر کا سایہ ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا سایہ ہو. خداوند عالم ان سب کو شاد فرما. اے رضا آج گلی کیوں رضا, آج گلی سونی ہے. اٹھ میرے دھوم مچانے والے. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوا, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوا اور بے شمار دعائیں کرتا ہوا آپ سے رخصت ہوتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.